الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المؤمنون حقا صدق الله العظيم یا ربی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعہ لكل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جڑا حق نہیں مندا حیدر نوں او ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مہینہ ذوالحج کی آخر ہے اور محرم الحرام کی آمد ہے۔ یہ محرم الحرام اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے جس میں بہت ساری داستانیں ہیں۔ ایک داستان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے، اور اس میں یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی پیش آئی ہے، اور اس میں اور بھی بہت ساری داستانیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کا نام عمر تھا اور ان کا لقب تھا فاروق، ان کے والد محترم کا نام تھا خطاب اور ان کی والدہ کا نام تھا ہنتما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں 63 سال کی زندگی گزار کے گئے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی بھی 63 سال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بھی 63 سال تھی۔ یہ ان کی محبت تھی۔ جس طرح محرم الحرام میں ویسے بھی آج کل صحابہ کرام کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، اس وجہ سے حضرت اس مہینے کے شروع میں یکم محرم الحرام جو آگے شروع ہو رہا ہے، جس کی آمد ہے، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی پیش آئی ہے۔ اسی حوالے سے آج آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور شہادت بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح مسلمان ہوئے خود ہی اپنی زبان سے فرماتے ہیں، توجہ کرنا، غور کرنا۔ نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دن بت خانے میں سویا ہوا تھا، وہاں ایک بت خانے میں سویا ہوا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے ایک بچڑا ذبح کیا، گائے کا بچہ ذبح کیا اور اس کا خون نکالا، خون نکال کے اسے ایک برتن میں لیا، برتن میں لے کے ایک بت کے اوپر ڈال دیا۔ یہ زمانہ جہلیت کی، یہ کافروں کی، یہ ہندوؤں کی ایک رسم ہے، جب کوئی جانور ذبح کرتے ہیں ان کا خون نکال کے ان کے خون سے بت کو نلہاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں جب اس بت کے اوپر خون ڈالا گیا تو وہاں سے ایک آواز آئی، یا جلیج۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں وہ اتنی زیادہ آواز تھی، سب جتنے بھی وہاں لوگ تھے سب ڈر کے بھاگ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں نے کوشش کی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، میں ذرا پتہ تو کروں۔ جب میں نے دیکھا تو بت کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ آواز کیا تھی؟ وہ بت یہ کہہ رہا تھا، او اپنی جان کے دشمن، تو مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں تیری کیا مراد پوری کروں گا، تھوڑا صبر کر لے۔ ایک آدمی آئے گا، ایک نوجوان آئے گا، ایک اللہ کا نبی آئے گا، وہ یہ اعلان کرے گا قولوا لا الہ الا اللہ، وہ یہ اعلان کرے گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی عبادت کرو، تم ان کی بات مانو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اس دن سے میرے دل میں محبت آ گئی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ ابھی تک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، کچھ دن گزرے پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ جب نبوت کا اعلان کیا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے دشمن بن گئے۔ بعض لوگ کہتے تھے معاذ اللہ نبی پاک جادوگر ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں بھی پہلے یہی سمجھا کرتا تھا، جس طرح باقی لوگ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں میں بھی اسی طرح ہی سمجھا کرتا تھا۔ اتنے والا سپیکر چلتا پیا یار، بند کر تھلے والا چلا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی یہی سمجھا کرتا تھا، بند کر دے پرلا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں بھی یہی سمجھا کرتا تھا کہ جس طرح باقی لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جادوگر ہیں۔ پھر میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، میں نے ایک دن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے قرآن پڑھ سنا۔ نبی پاک پڑھ رہے تھے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ جب میں نے قرآن پاک سنا تو میرے دل میں محبت آ گئی، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی جادوگر کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ سچا کلام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر کا وقت تھا، میرے دل میں یہ بات آئی، ادھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت دے دے، یا تو ابن حشام کے ساتھ یا حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں صبح کے وقت وہاں سے نکلا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ اس دل سے کفر کو نکال دے، اس دل سے حسد کو نکال دے، اس دل سے بغض کو نکال دے۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ دعا کی یا اللہ اس سینے میں اسلام داخل کر دے۔ اس کے بعد میں نے آگے ہاتھ بڑھا کے فرمایا یا رسول اللہ اب مجھے کلمہ پڑھا کہ مسلمان بنا دو۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بن گئے
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود دوسرا بٹن آن کر کے دیکھ لیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب نماز کہاں پڑھنی ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں یہی پڑھیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب نماز یہاں نہیں پڑھی جائے گی، اب نماز بیت اللہ میں پڑھی جائے گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے اسلام لانے پہ کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو، میرے اسلام لانے پہ کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اس دن سے اللہ پاک نے اس دن سے بیت اللہ میں نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ پاک نے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ پھر اللہ رب العزت نے کس طرح بشارتیں دی اسلام کے ساتھ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑ گئے۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا مجھے خواب آیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس لوگ آئے ہیں، کسی نے قمیض پہنی ہے گھٹنوں کے تک، کسی کی قمیض آ رہی ہے، کسی کی قمیض پنڈلی تک آ رہی ہے۔ اتنی دیر میں میں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق بھی آ گئے، حضرت عمر فاروق کی قمیض پاؤں تک جا رہی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان کی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ روایت یہ بھی بخاری کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میرے پاس دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے دودھ پیا، دودھ اتنا پیا حتیٰ کہ دودھ کی تر و تازگی میرے ناخنوں تک آ گئی، اتنا میں نے دودھ پیا۔ اس کے بعد میں نے وہی اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر فاروق کو دے دیا، میرے بعد وہ دودھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں سونے محبوب جی اس کی تعبیر کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، اللہ پاک نے حضرت عمر کو علم عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ روایت یہ بھی بخاری کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا میں جنت کی سیر کر رہا ہوں، جب میں جنت کی سیر کر رہا ہوں میں نے ایک عالیشان محل دیکھا، جب میں نے محل دیکھا تو میرے دل میں آیا اس محل کی سیر کرنی چاہیے، اس محل کے اندر جا کے محل دیکھنا چاہیے۔ جب میں محل کے اندر جانے لگا میں نے دیکھا وہاں ایک عورت، وہاں ایک حور وضو کر رہی ہے۔ جب میں نے وہاں دیکھا کہ وہ حور وضو کر رہی ہے میں واپس آ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ محل کس کا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ محل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اللہ پاک کو اس بات کا پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا باتیں کرنے والے حضرت عمر فاروق کے بارے میں باتیں کریں گے۔ اللہ پاک نے 1400-1500 سال پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عمر فاروق کا محل دکھا دیا ہے۔ اللہ
اللہ اکبر، اللہ توجہ کر ناظران، کتنی محبت تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ صلح حدیبیہ کا موقع آیا، بعض بندے ادھر سے آئے صلح کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگ کس طرح اشارہ کر کے بات کرتے ہیں، بعض لوگ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں۔ جو ادھر سے آدمی آیا اس کی یہ عادت تھی، جب بھی بات کرتا تو میرے محبوب کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ ادھر آدمی آیا، اس نے ایک دفعہ نبی پاک کی داڑھی کو ہاتھ لگایا، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ لگایا۔ جب تیسری مرتبہ ہاتھ لگانے لگا، حضرت عمر بن خطاب نے تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارا، فرمایا رک جا، اگر اب تو نے میرے نبی پاک کی پاک داڑھی کو اپنا ناپاک ہاتھ لگایا تو میں تیرا ہاتھ ہی کاٹ دوں گا۔ فرمایا اگر اب تو نے ہاتھ لگایا تو میں تیرا ہاتھ ہی کاٹ دوں گا۔ کیا محبت تھی! اللہ اکبر، اللہ توجہ کر ناظران، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 17 پابند حضرت عمر کے کرتے کو لگے ہوئے تھے، 17 ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ اس طرح زندگی گزاری ہے، خود بھی اس طرح زندگی گزاری، اور اپنے جو ان کے وزیر تھے ان کو بھی اس طرح زندگی گزارنے کا حکم فرمایا۔ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انچارج بنے بیت المال کے، انہوں نے کسی آدمی کو انعام دے دیا بیت المال سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو معزول کر دیا۔ فرمایا اے خالد بن ولید، یہ بیت المال جو مسلمانوں کا مال ہے یہ لوگوں کو انعام دینے کے لیے نہیں بنایا، صرف اسی وجہ سے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا، معطل کر دیا۔ میرے محترم بھائیو، اب کیسے حالات آ گئے ہیں پتہ ہی نہیں کسی کو کیا ہو رہا ہے، کسی کو انعام دیا جا رہا ہے، کسی پر پیسے لٹائے جا رہے ہیں، غریب بھوکے مر رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو حضرت عمر خطاب جیسا حکمران عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو گیا، باتیں تو بہت ساری تھی، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔